بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم. صدق اللہ العظیم. آج سے 4,500 سال قبل اللہ تبارک و تعالی شانہ نے عراق کی سرزمین میں اپنے دشمن بہت بڑے مشرکوں کے امام آزر کے گھر میں اپنے خلیل اور محبوب کو پیدا فرمایا تھا. اللہ تعالیٰ زندے میں سے مردے کو نکالتا ہے اور مردے میں سے زندے کو. یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی. اسی طرح ایماندار کے گھر میں بے ایمان پیدا ہوتے ہیں، بے ایمانوں کے گھروں میں ایماندار پیدا ہوتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی شان استغنا ہے. آزر عاشق صنم تھا، بہت بڑا بت پرست تھا. اس کے دور کا بادشاہ اپنے کو رب کہتا تھا اور کسی حقیقی رب کا منکر تھا. اس کی قوم بھی اسی کو اپنا رب اور پروردگار مانتی تھی. اس نمرود کے چاہنے والوں میں ایک آزر بھی تھا. آزر کا ترجمہ اردو زبان میں عاشق صنم ہے، بتوں کا چاہنے والا اور اس پر مر مٹنے والا، بلکہ بت ساز، بت گر اور بت فروش تھا. بت بناتا تھا اپنے ہاتھوں سے، پتھر سے، لکڑی سے، اور اسے فروخت کرتا تھا. وہی اس کا ذریعہ معاش بھی تھا. ایسے بندے کے گھر میں ایک بچے نے جنم لیا اور وجود حاصل کیا، اور اس کی رگ رگ میں، رونگٹے رونگٹے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید اور وحدانیت کا رس گھول دیا تھا. یہ بچہ روز اول سے توحید پر قائم تھا اور اللہ کا موحد بندہ تھا. آنکھیں کھولی تو اطراف میں شرک دیکھا. بادشاہ مشرک، باپ مشرک، ماں مشرک، خاندان مشرک، پورا کا پورا علاقہ اور شہر مشرک. اس میں یہ اکیلا بچہ موحد تھا. یہ مردے میں سے زندے کو نکالتا ہے اللہ تعالیٰ. جو اللہ تعالیٰ کو نہیں جانتے اور جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے وہ کل اموات ہیں، مردوں کی طرح ہیں. اور جو اللہ تعالیٰ کو جانتا ہے، مانتا ہے، وہ زندہ ہے. مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت. جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے، جو اپنے رب کو فراموش کر دیتا ہے، ان کی مثال زندے اور مردے کی مثال. تو مردوں میں زندے کو اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا. وہ بچپن سے موحد تھے. انہیں اپنے گھر کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھی. انہیں اپنے والدین کا عقیدہ سمجھ میں نہیں آتا تھا. ان کو ہمیشہ اختلاف رہا. وہ چھوٹے سے تھے تب بھی اختلاف رہا. کہا جاتا ہے کہ جب ان کو اللہ نے شعور عطا فرمایا تھا، اس بدء شعور کے زمانے میں انہوں نے اپنی ماں سے یہ سوال کیا تھا کہ میری پرورش کون کرتا ہے؟ ماں نے کہا کہ بیٹے تجھے تو میں ہی پالتی ہوں نا. تو آپ بھی پرورش کے محتاج ہیں، تو آپ کو کون پالتا ہے؟ تو مجھے تمہارے ابو پالتے ہیں. تو ابو کو بھی تو پرورش کی ضرورت ہے، انہیں کون پالتا ہے؟ تو ان کو ہمارے رب نمرود پالتے ہیں. نمرود کو دیکھا نہیں تھا. انہوں نے پوچھا نمرود کو کیا نیند آتی ہے؟ ہاں آتی ہے. وہ سوتے ہیں.
کیا ان کو بھوک لگتی ہے؟ ہاں بھوک لگتی ہے، کھانا کھاتے ہیں، پیاس لگتی ہے، پانی پیتے ہیں۔ تو نمرود بھی تو محتاج ہے، ان کو کون پرورش کرتا ہے، ان کو کون پالتا ہے؟ تو ماں نے منہ پہ ہاتھ رکھا، بیٹا خبردار نمرود کے بارے میں نہیں گستاخی کرو، وہ ہمارے رب ہیں، ان کے بارے میں نہیں پوچھو۔ لیکن سوال کا جواب ماں کے پاس نہیں تھا۔ وہ سوال حقیقی تھا، سوال سچا تھا، ماں باپ کا عقیدہ جھوٹا تھا۔ باپ گھر آئے تو بچے کی اس حیرت انگیز سوالات کا اور نمرود کی شان میں تک سوال کھڑے کر دینے کا ماں پر اثر تھا۔ اس نے اپنے شوہر سے بتایا کہ دیکھو بچہ آج ایسی گستاخی کر رہا تھا نمرود کی شان میں۔ باپ نے پوچھا، سوال وہی تھا اور معصوم سوال تھا، معصوم کی زبان سے تھا، مگر سچا سوال تھا جس کا جھوٹوں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس لیے غصہ آیا، کیونکہ جہاں جواب نہیں ہوتا ہے وہاں غصہ ہوتا ہے۔ کتنا ہی خطرناک سوال کیوں نہ ہو، سامنے والے کے پاس اس کا معقول جواب ہے تو اسے غصہ کبھی نہیں آئے گا۔ اس کو یہ اعتماد اور بھروسہ ہوگا کہ میں اس کی جہالت کا خاتمہ کر دوں گا اور میں اس کی نامعقول سوال کا معقول جواب دے دوں گا۔ لیکن جہاں جواب نہیں ہوتا یا ہوتا ہے مگر اوٹ پٹانگ ہوتا ہے تو غصہ آتا ہے۔ غصہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے سوال کا کوئی جواب نہیں۔ جواب والا غصے میں نہیں آتا، جس کے پاس جواب نہیں وہ غصے میں آتا ہے۔ اس لیے آزر غصے میں آ گیا کیونکہ جواب نہیں تھا اس کے پاس۔ سوال بچے کا تھا لیکن بڑوں کے پاس بھی جواب نہیں تھا۔ تو اس کو لے کر دربار میں پہنچ گئے نمرود کے، اور آزر نے نمرود سے کہا یہ بچہ کیا کہتا ہے دیکھو۔ یہ بچہ وہاں بھی وہی سوال کرتا تھا کہ آخر آپ کو بھی کھانا پینا، صحت بیماری اور سونا جاگنا ہر ضرورت لگی ہوئی ہے، تو جس شخص کو ضرورتیں لگی ہوتی ہیں وہ محتاج ہوتا ہے، تو محتاج کی کوئی محتاج رسی کرنے والا بھی ہوتا ہے۔ آپ کو کون پالتا ہے؟ ظاہر ہے اس نامعقول کے پاس بھی کوئی جواب نہیں تھا، اس لیے اس کو غصہ آیا۔ اس نے کہا آزر اس کو اپنے گھر لے جاؤ، میرے سامنے مت رکھو، میں اس کو بخشوں گا نہیں، میں شاید اس کو بہت سخت سزا دوں گا، اسے گھر لے جاؤ، سمجھاؤ اس کو۔ وہاں سے لے کے آئے، لیکن جس سوال کا جواب نہیں تھا وہ کیسے سمجھ سکتا تھا اور کیسے مطمئن ہو سکتا تھا؟ اس لیے نہ اس کو سمجھایا جا سکا نہ ان کو مطمئن کیا جا سکا، وہ اسی طرح رہے۔ تاریخی تفسیری روایتوں میں آتا ہے کہ باپ جب بت بناتا تھا تو بازار کے دن بیٹے سے کہتا تھا کہ دیکھو اب میں بوڑھا ہو گیا، ذرا تم یہ لے جاؤ اور مارکیٹ میں بیچ کے آؤ، ہفتہ واری بازار لگتا، اس میں بیچ کے آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام چھوٹے تھے، باپ کی بات ماننی پڑتی تھی، لیکن وہ موحد تھے، شرک سے ان کو کوئی مناسبت نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ نے فطرت میں توحید رکھی ہر انسان کی، لیکن ان کو تو پیغمبر بننا تھا، اس لیے ان کے اندر غالب درجے میں وہ اس بت کو اٹھا کر بازاروں میں لے گئے، اور بیچنے کو کچھ آواز تو لگانی پڑتی تھی، تو آواز لگاتے تھے، کون ہے جو مجھ سے ایسے خدا کو خریدے جو نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، اور وہ بھی بیچا جا رہا ہے، خریدنے والا کوئی ہے؟ وہ خدا خریدے بیچے تو نہیں جاتے۔ تو حماقت کو واضح کرتے تھے، اور اس ذریعے سے بھی وہ دعوت دیتے تھے، من یشترینی الہا لا یضر ولا ینفع، ایسے خدا کو کون بے وقوف خریدنے تیار ہے جو نہ ضرر کا نہ نفع کا، کسی کام کا نہیں، لے جاؤ اور بت بنا لو، اپنا خدا بنا لو، رکھ لو۔ تو ہر بت پرست کی حماقت کو اپنی
اس تعبیر سے ظاہر کرتی۔ جو خریدے گا خدا بنانے کے واسطے وہ وقت کا احمق ہوگا، مجنون ہوگا، پاگل ہوگا۔ خدا اس کو بنایا جاتا ہے جس کی شان یضر و ینفع کی ہو، وہ نفع پہنچانے کے قابل ہو، وہ ضرر پہنچا سکتا ہو، ضرر سے بچا سکتا ہو، عزت دے سکتا ہو، ذلت دے سکتا ہو، اولاد دے سکتا ہو، پیدا کر سکتا ہو، موت دے سکتا ہو، دوبارہ اٹھا سکتا ہو، وہ خدا بنانے کے قابل ہے۔ اور یہ لا یضر لا ینفع کو لے جا کر پیسے دے کر خرید کے لایا گیا خدا کس کام کا ہے آپ لوگوں کا؟ یہ حقیقت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے لا یضر ولا ینفع کی حوالے ہی سے قرآن میں بتوں کی تردید کی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین یدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور چیز کو پوج رہے ہیں وہ مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے۔ لن یخلقوا ذبابا، انہوں نے ایک مکھی بھی نہیں پیدا کی ہے، اکیلے نہیں، پورے مل کر بھی نہیں پیدا کر سکے۔ ساری دنیا کے معبودان باطلہ اجتماعی طور پر کوشش کر کے ایک مکھی نہیں پیدا کر سکے، اور اللہ تو ارض و سما کا خالق و مالک ہے، حیوانات کا، پرندوں کا، درندوں کا، انسانوں کا، زمین کا، آسمان کا، پہاڑوں کا، دریاؤں کا، جنگلات کا، صحراؤں کا، ہر ایک کا مالک اور خالق اللہ ہے۔ چینٹی بھی اسی نے بنائی، ہاتھی نے بھی اسی نے پیدا کی۔ یہ سارے مخلوق معبود میرے علاوہ جتنے ہیں کروڑوں۔ خود ہندوستان میں جب اسلام آیا تو مورخین نے لکھا ہے کہ ہندوستانی 360 معبودوں کے پجاری تھے۔ 360 معبود، اور کروڑوں میں ابھی قریب زمانے میں اپنے مذہب کا بہت بڑا دفاع کرنے کا دعوے دار ایک شخص اپنے قوم کا داعی ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم 3 کروڑ معبودوں کے ماننے والے ہیں، اور وہ سارے معبودوں کی جھلک گائے کے اندر پائی جاتی ہے، اس وجہ سے وہ ہمارا مجموعی دیوتا ہے تمام خداؤں کا۔ تو یہ کروڑوں کروڑ ماننے والے صرف ایک ملک کے اور ساری دنیا کے کتنے معبود ہوں گے؟ تو سارے معبودوں کو اللہ فرما رہا سب مل کے ایک مکھی نہیں بنا سکے ہیں، اور ان سب کے مجموعی بے بسی کا حال یہ ہے کہ ان یسلبہم الذباب شیئا لا ینقذوہ من، اگر اس بت کے سامنے سے مکھی شکر اٹھا کر لے جائے تو اس سے روک کر چھین نہیں سکتے کہ میری شکر تم کیوں لے کر جا رہے ہیں۔ تو یہی لا یضر لا ینفع کو اللہ نے ان کے کل عدم ہونے کی دلیل بنایا ہے، تو وہ کل عدم ہے، ان کی کوئی اہمیت نہیں۔ ضعف الطالب والمطلوب، جو ان کو پوج رہا ہے وہ بھی ضعیف الاعتقاد ہے، اور جن کو پوجا جا رہا ہے وہ بھی تو ضعیف، ایسے ضعیف کہ اپنے بندوں ہی کے ہاتھوں بنتے ہیں، وہی سنوارتے ہیں، وہی کلر کرتے ہیں اس کو، اور وہی خوبصورت بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر اسی کے اندر وہ اللہ تعالی کی قدرت کے حلول کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے تو اس کا رد کر دیا، اور جوان ہوئے تو ان کے خلاف تبلیغ شروع کی، وہ کہا یہ سب آپ لوگ غلط کرتے ہیں، جو مستحق ہے پوجے جانے کا اس کو پوجو۔ تو یہ بات بہت کھٹکنے لگی۔ رفتہ رفتہ جب یہ طے ہو گیا کہ ابراہیم وہ غیر اللہ کو نہیں مانتے، صرف اللہ کو مانتے ہیں، تو ایک دن بیزار ہو کر اس کے باپ نے کہا، حضرت ابراہیم کے باپ نے ان سے کہا لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیا،
ابراہیم اب بہت پانی سر سے اونچا ہو گیا، ہماری برداشت ختم ہو گئی، اب دو ہی باتیں تمہارے سامنے ہیں، یہاں رہو گے تو میں پتھر مار مار کے ہلاک کر دوں گا، سنسار کر دوں گا تمہیں، اور اگر جینا چاہتے ہو تو ہمارا وطن چھوڑ دو، کہیں اور چلے جاؤ، ہمارے مذہب سے تم ہٹ جاؤ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی طرف سے دوسری بات کو قبول فرمائی، اور انہوں نے کہا کہ انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، تم جس کو بھی پوجتے ہو ہم اس سے بھی بری ہیں، تم لوگوں سے بھی بری ہیں، کیونکہ ہم شرک کو برداشت نہیں کر سکتے، ہم ایک اللہ کے ماننے والے اور اسی کی بندگی کرنے والے ہیں۔ اور فرمایا انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں اور وہی مجھے اگلا منصوبہ دے گا، آئندہ کے بارے میں احکامات دے گا۔ سیہدین کا یہ مطلب، اب آگے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ یہاں تو آخری جواب مل گیا کہ یا رہو گے تو سنسار کر دیں گے، یا پھر بستی چھوڑ کر کہیں جاؤ جہاں تم کو جینے کا موقع ملے، وہاں جا کے جی لو، یہاں تو نہیں رہ سکتے۔ تو حضرت ابراہیم نے کچھ طے نہیں کیا کہ مجھے کیا کرنا ہے آگے، کیونکہ پیغمبر اللہ کے حکم کے خلاف اپنے سے کچھ بھی نہیں طے کر سکتا۔ ہو سکتا اللہ تعالیٰ یہاں اسی انجام کو پہنچانا چاہ رہے ہوں کہ سنسار ہو جاؤ اور ختم ہو جاؤ، تو اس کے لیے بھی راضی، اور اگر اللہ کے منصوبے میں اب آگے کچھ دوسرا نظام ہے تو وہی آئے گی، تب تک انتظار کرو۔ اس لیے فرمایا انی ذاہب الی ربی، میں اپنے رب کے پاس جا رہا ہوں، یعنی اب مسئلے کو اللہ سے رجوع کروں گا۔ سیہدین، وہ مجھے اگلا پروگرام دے دے گا کہ مجھے آگے کیا کرنا چاہیے۔ اور جہاں تک آپ کا معاملہ ہے تو آپ بہت بڑی بدنصیبی کا کام کر رہے ہیں، مگر میں آپ کو کچھ کر نہیں سکتا، اللہ سے بھلے کی دعا کر سکتا ہوں۔ سلام علیک ساستغفر لک ربی، اللہ آپ کا بھلا کرے، میں آپ کے لیے اپنے رب سے استغفار کروں گا۔ ایسے وقت بھی کسی قسم کی کوئی گستاخی اپنے باپ کی شان میں حضرت ابراہیم نے نہیں فرمائی۔ یہ باپ کا مقام ہے جو پیغمبروں کو معلوم ہے، اور پیغمبر امت کو سکھاتے ہیں۔ ہمارے پیغمبر نے بھی ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے، لیکن تہذیب جدید نے ماں باپ کے مقام کو باقی رکھا، نہ بیوی شوہر کے حقوق باقی رکھے، نہ پڑوسیوں کا حق باقی رکھا۔ جس کو ہم نے روشن تہذیب سمجھا تھا وہ سب سے زیادہ اندھیری تہذیب ثابت ہوئی، اور اس نے ہمارے پوری سماج سے، پوری قوم سے انسانی تہذیب کا قلع قمع کر، اور حقوق انسانی کے نام پر جو کچھ کیا کہا جاتا ہے سوائے سیاست اور غرض پرستی کے اور کچھ نہیں۔ حقوق انسانی صرف اور صرف پیغمبر عطا کرتے ہیں، اور پیغمبر کے ہی ذخیرہ تعلیمات میں اس کی صحیح تصویر مل سکتی، اور انہی کی تربیت یافتہ قوم انسانیت کا احترام کیا ہے وہ بتا سکتی ہے۔ تمام صحابہ کی تاریخ پڑھو تو سمجھ میں آئے گا ان کو بھی جو حقوق انسانی کے دم بھرتے ہیں انسانیت کا احترام کیا ہوتا ہے، وہ صحابہ بتائیں گے، صحابہ کی زندگی بتائے گی، کیونکہ نبی نے ان کو انسانیت کی بنیادوں پر تربیت فرمائی۔ اس لیے انہی کی ایک مثال ہے دنیا میں، اور کہیں کوئی قوم مثال نہیں پیش کر سکتی انسانیت نوازی کی۔ اگر کوئی کچھ اچھی باتیں اپنے اندر پاتے ہیں، آپ غور کرو گے تو اس کا سر چشمہ تعلیمات محمدی کے علاوہ کہیں اور نہیں ملے گا، اس کا دوسرا سرا صرف تعلیمات اسلامی سے جڑے گا، کسی دین دھرم سے اس تعلیم کا کوئی تعلق نہیں۔ وہ ساری انسانی تعلیمات انسانیت کے امام
سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو دی. اس لیے حضرت ابراہیم نے نہایت ادب و احترام کا معاملہ کیا. جیسا بھی ہوگا، کچھ بھی ہوگا، اس کے عقیدے کا اور عمل کا تعلق اس کے اور اس کے رب کے ساتھ ہے، اور میرا اور اس کا رشتہ باپ بیٹے کا ہے. مجھے احترام کرنا چاہیے. سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا واعتزلکم وما تدعون من دون اللہ. جن چیزوں کو آپ لوگ پوجتے ہیں ان کو بھی اور آپ لوگوں کو بھی اب چھوڑ کر میں الگ ہو جا رہا ہوں. اب تک اس امید میں رہ رہا تھا کہ شاید کسی کو بات سمجھ میں آئے، لیکن جب اب فیصلہ کن جواب مل گیا ہے تو اعتزلکم، میں علیحدہ ہو جا رہا ہوں. عسى اللہ اکون بدعاء ربی شقیا. پھر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے ارض عراق کو چھوڑ کر ارض فلسطین کی طرف ہجرت فرما گئے. تب ایک چچا زاد بھائی ایمان لائے تھے. ایک ان کی اہلیہ محترمہ حضرت سارہ ایمان لائی تھی. حضرت سارہ کو اور حضرت لوط علیہ السلام کو لے کر ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر رہے تھے فلسطین کی طرف. عراق سے فلسطین جانے کے لیے مصر سے گزرنا تھا. راستے میں اللہ سے دعائیں کر رہے تھے. رب حب لی من الصالحین، پاک پروردگار بڑی نیک اولاد عطا فرما. قوم سے تو آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہو سکی، فرما بردار اولاد سے آنکھیں ٹھنڈی کر دیجئے، مجھے نیک اولاد عطا فرما دیجئے. اللہ سے یہ دعائیں مانگتے تھے، لیکن حضرت سارہ سے حضرت ابراہیم کو اولاد نہیں ہوئی. مصر کے پاس پڑاؤ ڈالے تو ظالم بادشاہ نے حضرت ابراہیم سے ان کی اہلیہ چھین لینی چاہیے، لیکن ان کی بددعا سے اس کے ہاتھ پیر شل ہو گئے اور وہ اپنے آپ کو منجمد پایا. تو اسی سے التجا کی کہ تم میرے لیے کچھ کرو، اگر میں صحیح ہو گیا تو میں تم کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، چھوڑ دوں گا. انہوں نے اللہ سے کہا اللہ پاک اس کے اوپر رحم کر دے اور اسے چھوڑ دے، یہ وعدہ کر رہا ہے. تو اللہ نے اس کو سلامت کر دیا. جب ٹھیک ہو گیا تو پھر نیت خراب کی ان کو. انہوں نے پھر بد دعا کی تو پھر شل ہو گیا، سر سے لے کے پیر تک مجسمہ بن گیا. بہت گھبرایا، پھر دعا کی درخواست کی. انہوں نے پھر اللہ سے سفارش کی. اللہ تبارک و تعالی نے پھر صحت دے دی، اس کو صحیح سلامت ہو گیا. اس نے اپنے خادموں کو بلا کر کہا کہ کس شیطانی کو لا کر میرے پاس چھوڑے ہو، اسے کہاں سے لائے، وہاں لے جا کے واپس کرو. حضرت سارہ نے اللہ کا شکر ادا کیا. چونکہ بادشاہ مصر تباہی اور بربادی سے اور پوری رعایا کے لیے عبرت کا نمونہ بن جانے سے بچ گیا تھا ان کی برکت سے، تو بطور تشکر کے اس نے ایک باندی حضرت سارہ کو دے دی کہ یہ میری طرف سے تمہیں ہدیہ ہے. حضرت سارہ اسے لے کر آئیں، جس کا نام ہاجرہ تھا، اور لانے کے بعد حضرت ابراہیم کو ہدیہ کر دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں آزاد کر کے نکاح فرمایا اور وہ ان کی دوسری اہلیہ ہوئیں. اللہ پاک نے حضرت ہاجرہ سے فلسطین پہنچنے کے بعد اولاد عطا فرمائی، بیٹا نصیب کیا. رب حب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم. ہم نے ان کو بڑا بردبار، سمجھدار، بلند حوصلہ، عالی ہمت بیٹا دینے کا وعدہ کیا. دیں گے ہم آپ کو. چنانچہ 86 برس کی عمر میں حضرت ہاجرہ سے سیدنا اسماعیل پیدا ہوئے. اسماعیل عبرانی زبان کا لفظ ہے، عراقی زبان کا، جو حضرت ابراہیم بولا کرتے تھے، ان کی اپنی زبان تھی. اس میں انہوں نے ان کا نام اسماعیل رکھا، اور عربی زبان میں اس کا ترجمہ ہے سمیع اللہ. سمیع اللہ اس کا ترجمہ ہے اللہ کی بات سننے والا. یہ انہوں نے ان کا نام رکھا اسماعیل. حضرت
اسماعیل پیدا ہوئے، بہت خوش ہوئے، کسی کو بھی اولاد ملے اور وہ بھی تمناؤں کے بعد 80 سال انتظار کے بعد اولاد ملے تو اس کو کتنی خوشی ہوگی اور اس اولاد سے اس کا دل کتنا وابستہ ہو جائے۔ ہر وہ شخص اندازہ کر سکتا ہے جسے اللہ پاک نے اولاد کی نعمت عطا فرمائی، لیکن اللہ تعالیٰ خلیل اللہ کو آزماتے تھے، روز اول سے آزما رہے تھے، اور آزمائش پر آزمائش چلتی چلی جا رہی تھی۔ یہاں اتنی بڑی آزمائش میں اللہ نے ڈال دیا کہ ابراہیم، ہم نے تمہیں اولاد تو دی ہے، اور یہ تمہارا خوبصورت بلند قامت، نہایت حلیم و سمجھدار، آنکھیں ٹھنڈی کر دینے والا، دل کو سرور پہنچانے والا، لخت جگر مل تو گیا ہے، مگر یہ تمہاری آزمائش بنا دیا گیا۔ اب اس کو، اس کی اماں کو لے جا کر وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کے آ جائیے، حجاز جائیے، اور مکہ مکرمہ میں ایک مقام کی نشاندہی کر دی گئی، وہاں چھوڑ دیو اور چھوڑ کے واپس آ جائیے، اپنے کام میں لگے رہیے، کیونکہ وہ اہل فلسطین کے نبی تھے، وہاں تبلیغ کر رہے تھے، آ کر یہاں اپنا کام کرتے رہے، ان کو چھوڑ کے آ جائیے۔ یہ بڑی آزمائش تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، لیکن حضرت ابراہیم حنیف تھے، وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، اور حنیف کے معنی ہیں اللہ کے ہر غیر سے منہ موڑ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جانے والا۔ تو اللہ کے غیر میں یہ تمناؤں سے ملا بیٹا بھی شامل تھا، اس کی ماں بھی شامل تھی، وہ غیر اللہ تھے اور ابراہیم کو اللہ چاہیے تھے، اس لیے اللہ نے جب یہ کہا، اچھی بات، ٹھیک ہے، ابھی چھوڑ کے آتا ہوں، مجھے تو بس آپ چاہیے، آپ کی رضا چاہیے، بس تیاری کرائی، ایک تھیلی میں کھجور لے لیے، ایک مشکزے میں پانی لے لیا، اور یہ دو کل سرمایہ حیات کے ساتھ وادی غیر ذی زرع میں ان کو چھوڑا۔ وادی نشیب کو کہتے ہیں، جو پہاڑوں کے درمیان کھائی ہوتی ہے، اور غیر ذی زرع کے معنی ہے جہاں کھیتی نہیں ہوتی، کہیں سبزہ نہیں، ایک تن کا نہیں اگتا، جہاں پانی کے آثار نہیں دور دور تک، ایسی جگہ اسباب حیات سے خالی اور معرہ مقام، جہاں پرندہ پر نہیں مارتا، جہاں کسی جاندار کی چوں کی آواز نہیں سنائی دے سکتی، ہو کا عالم، چو طرف پہاڑوں کی فلک بوس دیواریں، اور اس کے اندر ایک وادی، اور اس وادی میں چھوڑ دیا گیا ایک عورت کو، اور اس کے ساتھ اس کے ایک لخت جگر شیر خوار بچے، جو ابھی ماں کا دودھ پیتا ہے، ایسے بچے کو زندگی کی کل پونجی ایک تھیلی کھجوریں، ایک تھیلی پانی، یہ زندگی کی کل پونجی تھی، اور یہ ختم ہو جائے تو موت کے منہ میں تھی، آثار حیات وہاں کہیں بھی نہیں تھے، ایسی جگہ چھوڑا گیا۔ یہ بڑی آزمائش تھی، ہر باپ سوچ سکتا ہے اگر اس کو یہ حکم ملے تو وہ کیا کرے گا، لیکن یہ حکم دیا گیا تھا سیدنا ابراہیم کو، اور حضرت ابراہیم نے لے جا کر وہاں اس کو چھوڑ بھی دیا۔ اہلیہ جب دیکھنے لگیں کہ یہاں لائے تھے اور خود چلے جا رہے ہیں چھوڑ کر کے، تو بیوی کے لیے تو شوہر ہی سب کچھ ہے، اور وہی ڈھارس ہے، وہی سہارا ہے، وہ بھی نہیں ٹھہرنا چاہتا، وہ بھی چھوڑ کے جا رہا ہے، تو پیچھے پیچھے جانے لگی ہوں، پوچھنے لگی کیا بات ہے، کیا آپ خفا ہیں، کیا آپ ہم سے ناراض ہیں، کیا مجھ سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچ گئی، یہ کیا سزا دی جا رہی ہے ہمیں، اور کیوں یہاں موت کے منہ میں ڈالا جا رہا ہے؟ لیکن حضرت ابراہیم کچھ نہیں کہتے تھے، اس لیے نہیں کہتے تھے، ایک انسان تھے اور وہ بھی پیغمبر تھے جس کے سینے میں سب سے شفیق دل ہوتا ہے، اگر وہ بات کرتے تو بیوی بچے کی محبت اللہ کے حکم کی تعمیل میں کہیں رکاوٹ نہ بن جائے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ فاتقوا اللہ عندہ اجر عظیم، لوگوں تمہارے مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہے، تقوی نہیں ہوگا تو وہ پھسل جاؤ گے اور بہک جاؤ گے، تقوی کے ذریعے اس آزمائش میں کامیاب ہو جاؤ۔
حضرت ابراہیم متقی تھے، اعلیٰ درجے کے متقی تھے. انہوں نے جواب نہ دینا مناسب سمجھا. بات چیت ہوگی تو پھر دل بہک جائے گا. جب کوئی جواب نہیں دیا تو سیدہ ہاجرہ نے خود ہی پوچھا کیا اللہ نے ایسا حکم دیا ہے آپ کو؟ تو یہ اچھا موقع تھا تائید کرنے کا اور جواب دینے کا. تو حضرت ابراہیم نے کہا جی اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں ایسا. تب حضرت ہاجرہ کے قدم رک گئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ آپ کا محافظ، آپ تشریف لے جائیے، ہمارا دھیان مت کیجیے، ہماری پرواہ مت کیجیے، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اطمینان سے جائیے آپ. یہ ایمان تھا حضرت ہاجرہ کا. پیغمبر کی تربیت سے ایمان بنا تھا ان کا، اللہ پر یقین بنا تھا. رہ گئی وہ وہاں پر اور وہ آ گئے. کھجور بھی ختم ہو گئے، پانی بھی ختم ہو گیا اور سیدہ ہاجرہ کا سینہ خشک ہو گیا. بچہ بل بلانے لگا مگر پلانے کو سینے میں ایک قطرہ، ایک بوند دودھ کا نہیں. کیسے پلاتی؟ پریشان ہو گئی. بچے کی ممتا ان کے لیے ان کے اندر تڑپ پیدا کرنے لگی اور وہ بے چین ہوئی، دعائیں مانگتی تھی، کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی. کوئی قریب میں محلہ نہیں، کوئی بستی نہیں، کوئی گاؤں نہیں، کہیں جائیں کسی سے مدد لیں، کچھ کریں، کچھ بھی تو نہیں ہے. نیچے زمین ہے، اوپر آسمان ہے، اطراف میں پہاڑ ہیں اور کوئی ذریعہ نہیں. کوشش کرتی رہیں، اللہ سے مانگتی رہیں، دوڑ بھاگ کرتی رہیں. ایک ماں جو تڑپ سکتی تھی تڑپتی. پھر اللہ نے جبرائیل کو بھیجا. انہوں نے آ کر کے حضرت اسماعیل جہاں پر پڑے ہوئے تھے وہاں پر اپنا پر زمین میں مارا تو ان کے مارے گئے جگہ سے پانی کا چشمہ ابلا. لوگ کہتے حضرت اسماعیل کے پیروں کی رگڑ سے پانی نکلا، یہ روایات میں نہیں ہے. حضرت جبرائیل آئے اور ان کے پر مارنے سے یہاں سے پانی نکلا. اور حضرت ہاجرہ نے جب پانی دیکھا تو اہل عرب کے لیے پانی سے بڑی کوئی چیز نہیں اور حقیقت میں بھی نہیں ہے. قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. اب میں پہلی دفعہ مکہ مکرمہ میں حاضری ہوئی تھی تو جدہ سے مکہ جاتے ہوئے راستے میں پانی کا ایک بہت بڑا ٹینک تھا اور بہت خوبصورت ٹینک بنا ہوا تھا اور اس کے اوپر یہی آیت لکھی ہوئی تھی وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. ہم نے پانی کو ہر چیز کی زندگی بنایا ہے. ہر چیز کی زندگی پانی سے ہے. اللہ نے ہر چیز کی زندگی بنائی ہے. یہ پانی دکھا اور حضرت ہاجرہ کو جان میں جان آ گئی. پانی پیوں گی، پانی سے بھی میرے جسم میں دودھ بنے گا اور میرے بچے کے لیے راستہ نکلے گا. اس لیے آئی، انہوں نے اس پانی کو کٹا بنا کر جوڑا. پھر اللہ تبارک و تعالی شانہ نے سب کو آزما لیا، ابراہیم کو بھی اور ان کی اہلیہ محترمہ کو بھی آزما لیا اور حضرت اسماعیل کو بھی روز اول سے اپنے باپ کی طرح آزمائشوں میں ڈالا اللہ اور اسی میں سے نکالا پھر اپنی قدرت سے. ایک بستی ایک قبیلے کے لوگ یہاں آ کے آباد ہو گئے، قبیلے بنو جرہم. ان کو پانی کی تلاش تھی، خانہ بدوش قبیلہ تھا، یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، وہاں کا پانی ختم ہو گیا پھر کہیں، وہاں کا پانی ختم ہو گیا پھر کہیں، ایسے گھوما کرتے تھے. انہوں نے دیکھا ادھر پرندے جا رہے ہیں، آدمی کو بھیج کے معلوم کرایا تو پتا چلا پانی ہے ٹھنڈا میٹھا اور خوب شفاف پانی. تو پورا کنبہ یہاں پر آ گیا قبیلہ ساز و سامان کے ساتھ اور ان سے اجازت مانگی. حضرت ہاجرہ نے کہا پانی تو سب استعمال کرو، اللہ کی دین میں منع نہیں کرتی، مگر حق مت جتاؤ، اس کے متولی ہم ہیں. کہا ٹھیک، بالکل، ہمیں حق لے کے کیا کرنا، ہمیں پانی چاہیے. یہ قبیلہ یہاں آباد ہو گیا تو وادی غیر ذی زرع میں یکا و تنہا چھوڑا گئے. یہ دو آدمیوں پر مشتمل کنبے کو اللہ نے ایک پورا خاندان عطا فرما دیا، ایک پورا خاندان بس گیا وہاں آ کر. یہ بنو جرہم کہلاتے ہیں. ان کی زبان عربی ہے اور یہی عربی ہے اور جو عرب ہے انہی کی اولاد ہے. یہ لوگ یہاں آباد ہوئے. آگے چل کر سیدنا اسماعیل کی اسی خاندان میں اولاد شادی ہوئی تو یہ ان کی سسرال بنی
اور پھر ان کی نسل اور ان کی اولاد اسی سے چلی، اور اسی میں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے۔ یہ آزمائشیں تھیں حضرت ابراہیم کی، اور جو آخری آزمائش آئی تھی وہ آخری آزمائش یہ آئی تھی کہ اللہ نے خواب میں دکھایا کہ بچے کو ذبح کرو، اور پیغمبر کا خواب وحی ہے، امر خداوندی ہے، اس لیے فوراً تیاری کر کے مکہ پہنچ گئے۔ اب اہلیہ سے کہا بچے کو تیار کرو، مجھے ایک جگہ لے جانا ہے۔ انہوں نے کپڑے وپڑے پہنائے، انہیں لے کر نکلے اور مینا کی وادی میں لے جا کر کہا بیٹا میں خواب دیکھتا تھا کہ انی اذبحک فانظر ماذا ترى، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں اور یہ تو طے ہے کہ یہ خدا کا حکم ہے، کرنا ہی پڑے گا، تم بتاؤ اب تم کیا سمجھتے ہو۔ مشورہ نہیں تھا، اچانک بچے کو اگر وہ گراتے اور چھری نکالتے تو ہیبت کھا جاتا بچہ، اس لیے اس کو اطلاع دے رہے تھے تاکہ اس میں حوصلہ پیدا ہو، اللہ کے حکم کو پورا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کو، وہ چاہے 7 برس کے تھے ہوں گے یا 10 یا 11 یا 13، اس سے بڑے نہیں تھے، اس عمر میں یہ شعور ایمان حاصل تھا کہ حضرت اسماعیل کہنے لگے یا ابت افعل ما تؤمر، ابا اللہ کا حکم پورا کیجیے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اور میرا فکر مت کیجئے، میں اللہ کا حکم پورا کرنے میں آپ کا مددگار بنوں گا، مخالف نہیں بنوں گا، مددگار بنوں گا، صبر کروں گا، آپ اللہ کا حکم پورا کر دیجئے، مجھے ذبح کر دیجئے، اللہ کو راضی کر لیجئے، ہم پیدا ہی ہوئے ہیں اللہ کی ماننے کے واسطے اور اللہ کی اطاعت کے واسطے۔ اس لیے حیران ہو کر کہنے والے نے کہا ہے کہ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ ایسا ہونا چاہیے بیٹے کو باپ کے سامنے کہ اگر وہ قتل بھی کرنا چاہے تو آپ باپ ہیں، اللہ کا حکم پورا کیجئے، میں تیار ہوں، میں مخالفت نہیں کروں گا، میں آپ کا مددگار بنوں گا۔ حضرت ابراہیم نے پچھاڑا زمین پر، آنکھوں پر پٹی باندھی، بیٹے نے کہا کہ ابا مجھے آپ ذرا لٹا دینا اور آنکھوں پہ پٹی باندھ دیجئے، میری کیفیت دیکھ کر کہیں آپ کو رحم نہ آ جائے اور اللہ کا حکم رہ نہ جائے، اس لیے مجھے آنکھوں پہ پٹی باندھ دیجئے، میرا خون میرے کپڑوں پہ گرنے مت دیجئے، کہیں میرا ثواب کم نہ ہو جائے، سارا خون زمین پر گرنا چاہیے، اور آپ چاہیں تو بعد میں میرا کپڑا لے جا کر اماں کو دے دیجئے، ہو سکتا ہے وہ اسی کو دیکھ دیکھ کر تسلی کر لیں اور اپنے دل کو اطمینان کر لیں۔ یہ ساری باتیں انہوں نے اپنے باپ سے کہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیٹا کسی باپ کو اللہ کا حکم پورا کرنے میں شاید تم سے زیادہ مددگار کوئی بیٹا نہیں ملا ہوگا، خدا تمہارا بھلا کرے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، لٹا دیا اور چھری نکال لی اور ان کے گلے پر رکھی۔ اللہ فرماتے ہیں نادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، ہم نے آسمان سے پکارا ابراہیم کیا کرنے جا رہے ہو، خواب پورا ہو گیا، اتنا کرنے سے خواب پورا ہو گیا، نہ ہم تم سے بیٹے کو ذبح کروانا چاہ رہے تھے اور نہ ہی اسماعیل کو ذبح کروانا چاہتے تھے، اسے تو پیغمبر بنائیں گے اور اس کی اولاد میں اپنا محبوب آخری نبی پیدا کریں گے، مگر ہم چاہتے تھے کہ تم مجھے زیادہ چاہتے ہو یا 80 برس کی عمر میں ملنے والے بیٹے کو زیادہ چاہتے، ہم نے آزما لیا۔ سوال ہوتا ہے کہ کیا اللہ کے علم محیط میں پہلے سے نہیں تھا، لیکن اللہ مشاہدے میں دیکھنا چاہتا ہے، وہ علم میں تھا اور نظر میں دیکھنا چاہتا تھا، نظر میں بھی اللہ نے دیکھا، اللہ کو خوشی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آواز سنی، پلٹ کے دیکھا آسمان کی طرف تو جبرائیل جنت کا ایک دمبا لے کر کھڑے ہوئے تھے، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے جنت سے اپنی نسبت سے ایک دمبا بھیجا، کہا اب اس کے فدیے میں اس کو ذبح کر دو، یہ اسماعیل کا فدیہ ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم نے اس کو ذبح کر دیا۔ شیطان نے 3 جگہ حضرت ابراہیم کو بہکانے کی کوشش کی تھی، ان کی نفسیات سے کھیلنا چاہا تھا
اولاد کی محبت باپ کے دل میں جو ہوتی ہے اس کے ذریعے سے انہیں بہکانے کی کوشش کی، لیکن تینوں مرتبہ انہوں نے ساتھ ساتھ کنکریاں ماری اور مار کے کہا کہ مردود دور ہو جا، تو مجھے بہکانا چاہتا ہے، تو شیطان ہے، تو میرا مددگار نہیں، میرا بچہ مومن ہے، وہ میرا مددگار ہے، تو کہاں سے مددگار ہو گیا؟ اس کو بہکایا، اس کو کنکریاں ماری۔ یہی 7 کنکریاں 3 مقامات پر حجاج کرام ہر سال جا کر مینا میں مارتے۔ حضرت ابراہیم کی اس سنت کو زندہ رکھا گیا قیامت تک۔ قربانی اس بات کا نام ہے کہ اللہ کے خاطر اپنی چاہتوں کو نظر انداز کر دیا جائے، اس کو قربانی کہتے ہیں۔ بکرے لا کے کاٹ دینا قربانی نہیں، وہ فریضے کی ادائیگی کا تو سبب بن سکتا ہے، لیکن قربانی کا عمل نہیں ہوتا۔ قربانی کا عمل جب ہوتا ہے جب اندر دل میں یہ جذبہ پیدا ہو، ایک میرا مالک ہے اور ایسا مہربان مولا ہے کہ اگر وہ اولاد کی جان مانگے تو بھی دے دینا چاہیے، اپنے کو قربان کرنے کو کہے تو خود کو بھی قربان کر دینا چاہیے۔ کوئی چیز ہماری نہیں، سب ہمارے مولا کی ہے، جب وہ مانگے حاضر ہے۔ اس جذبے کو پیدا کرنا، اس کا نام قربانی ہے۔ 1000 برس تک کوئی لاکھ قربانیاں کرے لیکن یہ جذبہ ایثار اس میں نہیں پیدا ہوتا تو اسے قربانی کا نفع نہیں ہوا۔ قربانی کا فرض تو خیر اصول کے مطابق ذبح کر دینے سے ادا ہو جائے گا، لیکن نفع نہیں ہوا، قربانی قبول نہیں ہوئی۔ قبول اس وقت ہوگی جب اس کا اثر ظاہر ہو، اور اثر یہ ہے کہ ہمارے دل میں یہ جذبہ پیدا ہو، اللہ کے حکموں کے خاطر، شریعت پر عمل کے خاطر جان بھی دینی پڑے تو بہت آسانی سے ہم دیں گے۔ یہ کیا بات ہے؟ ایک بے زبان جانور ہے، اللہ کے حکم کا پابند ہے، ہمارے ہاتھ میں چھری ہے اور وہ گردن دے کے پڑا ہوا ہے، اور ہم اس کو جیسے چاہے کاٹ کے جس زندگی سے کھیل رہے ہیں، اور اس سے یہ سبق نہیں لے رہے ہیں کہ یہ ہم بھی خدا کے بندے ہیں، اور یہ ہمارا نفس بھی اللہ کا ایک پیدا کیا ہوا جانور ہے۔ اس جانور کو جب قربان کرنے کا حکم ملے اتنی دفعہ قربان کریں۔ ایک قربانی سال میں 3 دن ہوتی ہے، لیکن یہ قربانی کا سبق سال کے 360 دن اور ہر دن کے ہر لمحے ہمارے سامنے ہے۔ نفس حکم رب کی مخالفت کر رہا، چھری چلا دو۔ نفس حکم رب کی مخالفت کر رہا، ذبح کر دو، خون بہا دو اس کا۔ کیوں؟ یہی سیکھنے کے لیے قربانیاں کرائی گئی تھی، اور یہ نہیں سیکھا تو پھر کیا سیکھا قربانی سے؟ تو قربانی قبول ہونے کی علامت یہ ہے کہ یہ جذبہ پیدا ہو جائے۔ کچھ دن تو چلے، 15 دن، 20 دن، مہینہ بھر، تو قربانی قبول ہوئی۔ اور اگر یہ جذبہ نہیں پیدا ہوا تو ایسے سنگ دلوں کی قربانی قبول نہیں ہوئی، قربانی کا فریضہ ادا ہو گیا، بس قربانی قبول نہیں ہوئی۔ قبولیت کا یہ اثر ہے، اس اثر کو اپنے میں کھوجئے، تلاش کیجئے۔ اور میں نے گزشتہ جمعے کو آخر میں اختتامی طور پر ایک بات بتائی تھی، حدیث سنائی تھی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، بخاری شریف میں ہے، ایمان کے 60 کے اوپر درجے ہیں، دوسری روایتوں میں 70 کے اوپر درجے ہیں۔ اعلیٰ لا الہ الا اللہ و ادناہا اماطۃ الاذی عن الطریق، راستوں سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا۔ یہ حدیث اس وقت بھی سنائی، گزشتہ جمعے کو بھی یاد رہنے کے واسطے اب بھی سنا رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات کی کوشش کریں کہ ہماری قربانیاں راستہ چلنے والے راہ گیروں کی تکلیف کا سبب نہ بنے، کیونکہ قربانی ایک عبادت ہے، اللہ کا حق ہے، اور راہ گیروں کو تکلیف نہ دینا بندوں کا حق ہے۔ اللہ اپنے حق میں درگزر سے کام لیتا ہے، لیکن بندوں کے حق میں درگزر نہیں کرتا، بندوں کے حق میں مواخذہ برابر فرماتا ہے۔ اس لیے ہمارے کسی بھی طریقے سے اس سے راہ گیروں کو تکلیف نہ ہو۔ جیسے لوگ اپنی غرض سے ہمارے سری پائی بھوننے کے لیے دینے کے لیے آ جاتے ہیں، اور جگہ جگہ آج کل، پہلے نہیں ہوتا تھا، آج کل کچھ برسوں سے ایسا ہو رہا ہے کہ وہ سڑکوں پہ یہاں سے لے کے وہاں تک بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم لے کر آئے کہ بھئی چلو یہ اس سے بنوا لیں، تو بنوا لو، لیکن صاحب آپ کی موٹر سائیکل کہاں کھڑی ہوئی ہے، اور آپ نے لائن کہاں تک بنا رکھی ہے، اور آپ نے سڑک کے کتنے حصے پہ قبضہ کر لیا ہے جس سے آنے جانے والوں کو زحمت ہو رہی ہو، تو آپ کا یہ اپنے پیٹ کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرنا اللہ تعالیٰ کے مواخذے کا سبب بن جائے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اس سے راہ گیروں کو تکلیف ہو رہی ہے، اور اماطۃ الاذی عن الطریق ایمان کا حصہ ہے۔ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹاؤ، راہ گیروں کو پریشانی مت ہونے دو،
اس کا خیال رکھے. گھاس لا کے ڈال دیے ہیں, بکرے لا کے باندھ دیے ہیں, اور راہگیروں کا کوئی ہم پھر بھی حکومت نے کچھ انتظامات گزشتہ سال کیے کہ بھئی ان کے لیے کچھ خود ہی بنا کے دے دیے کہ بھئی اتنے حصے میں رکھو, ایسے محدود کرو, یہ جگہ چھوڑو, اتنی جگہ میں رہو. یہ بھی انتظام کر کے دیا. بس اتنا انتظام بھی ہمارے لیے کافی ہے, نہیں تو ہم گراؤنڈ میں چلے جائیں, میدانوں میں چلے جائیں, ضرورت مند کہیں بھی آ کے خرید لے گا. لیکن رستوں پر لوگوں کو پریشانی میں ڈالیں اور راہگیروں کو خواہ وہ مسلم ہو یا غیر مسلم تکلیف دیں, یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے. المسلم من سلم المسلمون المسلم من سلم الناس من لسانه ویدہ, دونوں روایتیں. چونکہ صحابہ ہی سامنے ہوتے تھے تو حضور علیہ السلام مسلم فرما دیتے تھے, کیونکہ وہاں سماج میں غیر مسلم تھا نہیں, اس لیے مسلم فرما دیتے تھے. لیکن یہ صرف مسلم کا حق نہیں, من سلم الناس, تمام لوگ, کوئی تمام انسان, ان کو تکلیف سے بچانا ہماری ذمہ داری. تو مال لا کر بیچنے والے بھی خدا کے واسطے غور کریں, خریدنے جانے والے بھی غور کریں. فور ویلر میں بیٹھ کے گئے, جہاں سمجھ وہیں پر روکا, اتر کے چلے گئے. دوسرے کو تکلیف ہونے تو ہمارا تہوار ہے. نہیں میرے دوستو, ہمارا تہوار جتنا مہذب ہے, اقوام عالم کی تاریخ میں کوئی اتنا مہذب تہوار نہیں بتا سکتا جتنا مہذب تہوار ہمارے آقا نے ہمیں دیا ہے, جس میں کسی کو اذیت نہیں ہے, اور اللہ کو راضی کرنا ہے, اپنے نفس کو مٹانا ہے, اس کی بڑائی بیان کرنا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ ہم کہہ رہے ہیں, مینا کی وادی میں کچھ فرشتے نے, کچھ اسماعیل نے, کچھ ابراہیم نے, کچھ ہاجرہ کی زبان سے نکل گیا, اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد. کہا جا رہا ہے کہ اس مہینے میں خوب پڑھو, ان دنوں میں بار بار پڑھو. ابراہیم نے اللہ کی کبریائی کا حق ادا کر کے بتایا ہے. آپ بھی اللہ کی کبریائی کو تسلیم کرنا سیکھو. میں بڑا نہیں ہوں, اللہ بڑے ہیں, میری خواہش بڑی نہیں ہے, اللہ کا حکم بڑا ہے. اس کو سیکھو اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرو. تو مجھے یہاں محلے کے کچھ نوجوانوں نے بھی بیٹھ کر اس سلسلے میں مشورہ کیا, اور ان لوگوں نے مجھ سے خواہش کی کہ آپ اعلان بھی کیجئے, لوگوں کو ترغیب بھی دیجئے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا تہوار انسانیت کی تکلیف کا سبب ہو اور وہ گزرنے والے دلوں میں ہمیں برا بھلا کہتے ہوئے چلے جائیں. ایسا نہ ہو, بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم اتنا اچھا کلچر پیش کریں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ لوگ کہیں عیدیں ہونی چاہیے تو ایسی ہونی چاہیے بھائی جیسے مسلمانوں کی ہوتی ہے, ایسی ہونی چاہیے. لوگ یوں کہیں, یہ ہمارا فریضہ ہے, ہمیں بتانا ہے اپنے عمل سے. تو اس لیے کوئی کام کوئی بھی ایسا نہ کریں جس سے لوگوں کو تکلیف. اوجڑی لے جا کے سامنے پھینک دی, گھر غیر مسلموں کے ہیں, مسلمان کو بھی تکلیف ہی ہوگی کہ بھئی یہ بدبو گندگی ہمارے گھر کے سامنے کیوں ڈالی گئی, اور جو لوگ مسلمان نہیں ہیں ان کو تو اور بھی زیادہ تکلیف ہوگی اس سے. یہ نہیں ہے, کہاں پھینکیں, کہاں لے جا کر ڈالیں, کسی کو بھی تکلیف نہ ہو. محلے کی جگہ پر ان چیزوں کو غور کر کے, کوشش کر کے, فکر کر کے حتی المقدور کریں. اور جہاں مسلم کنٹریز ہیں تو وہاں حکومتیں خود اس کا انتظام کرتی ہیں. یہاں ہم لوگوں کو خود کر لینا ہے, اپنے آپ کر لینا ہے اس کا انتظام. اس لیے ہم اس کا انتظام خود کر لیں. اللہ تعالی ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے اور قربانی کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور قربانی کے حقیقی جذبات و صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.